بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم، فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जिसने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने खुदा की इताअत की, और जिसने रूगरदानी की तो तुम कुछ ख्याल न करो, क्योंकि हमने तुमको कुछ पासबान मुकर्रर करके तो भेजा नहीं है। ये लोग तुम्हारे सामने तो कह देते हैं कि हम आपके फर्मा बरदार हैं, लेकिन जब तुम्हारे पास से बाहर निकले तो उनमें से कुछ लोग जो कुछ तुमसे कह चुके थे उसके खिलाफ रातों को मशवरा करते हैं, हालांकि ये नहीं समझते ये लोग रातों को जो कुछ भी मशवरा करते हैं उसे खुदा लिखता जाता है। तुम इन लोगों की कुछ परवाह ना करो और खुदा पर भरोसा रखो, और खुदा कारसाजी के लिए काफी है। तो क्या ये लोग कुरान में भी गौर व फिक्र नहीं करते और ये नहीं ख्याल करते कि अगर खुदा के सिवा किसी और की तरफ से आया होता तो जरूर इसमें बड़ा इख्तिलाफ पाते, और जब उनके यानी मुसलमानों के पास अमन या खौफ की खबर आती है तो उसे फौरन मशहूर कर देते हैं। हालांकि अगर वो उस खबर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमानदारों में से साहिबाने हुकूमत तक पहुंचाते तो बेशक जो लोग उनमें से उसकी तहकीक करने वाले हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उलिल अम्र उसको समझ लेते कि मशहूर करने की ज़रूरत है या नहीं,
اور مسلمانوں، اگر تم پر خدا کا فضل و کرم اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو چند آدمیوں کے سوا تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرنے لگتے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم خدا کی راہ میں جہاد کرو، اور تم اپنی ذات کے سوا اور کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور ایمانداروں کو جہاد کی ترغیب دو۔ ان قریب خدا کافروں کی ہیبت روک دے گا، اور خدا کی ہیبت سب سے زیادہ ہے، اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ جو شخص اچھے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اس کام کے ثواب سے کچھ حصہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے تو اس کو بھی اسی کام کی سزا کا کچھ حصہ ملے گا، اور خدا تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب تمہیں کسی طرح کوئی شخص سلام کرے تو تم بھی اس کے جواب میں اس سے بہتر طریقے سے سلام کرو، یا وہی لفظ جواب میں کہہ دو۔ بے شک خدا ہر چیز کا حساب کرنے والا ہے۔ اللہ تو وہی پروردگار ہے جس کے سوا کوئی قابل پرستش نہیں۔ وہ تم کو قیامت کے دن، جس میں ذرا بھی شک نہیں، ضرور اکٹھا کرے گا، اور خدا سے بڑھ کر بات میں کون سچا ہوگا؟ مسلمانوں، پھر تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقوں کے بارے میں دو فریق ہو گئے ہو، ایک موافق ایک مخالف، حالانکہ خود خدا نے ان کے کرتوتوں کی بدولت ان کی عقلوں کو الٹ پلٹ دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جس کو خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے تم اسے راہ راست پر لے آؤ؟ حالانکہ خدا نے جس کو گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اس کے لیے تم میں سے کوئی شخص راستہ نکال ہی نہیں سکتا۔ ان لوگوں کی خواہش تو یہ ہے کہ جس طرح وہ کافر ہو گئے تم بھی کافر ہو جاؤ، تاکہ تم ان کے برابر ہو جاؤ۔ پس جب تک وہ خدا کی راہ میں ہجرت نہ کریں تم ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، پھر اگر وہ اس سے بھی منہ موڑ لیں تو انہیں گرفتار کرو، اور جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار۔ پس جو لوگ کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد و پیمان ہو چکا ہے، یا تم سے جنگ کرنے یا اپنی قوم کے ساتھ لڑنے سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آئے ہوں، تو انہیں آزار نہ پہنچاؤ، اور اگر خدا چاہتا تو ان کو تم پر غلبہ دیتا تو وہ تم سے ضرور لڑ پڑتے۔ پس اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہارے پاس صلح کا پیغام دیں تو پھر تمہارے لیے ان لوگوں پر آزار پہنچانے کی خدا نے کوئی سبیل نہیں نکالی۔ ان قریب تم کچھ ایسے اور لوگوں کو بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی جھگڑے کی طرف بلائے گئے تو اس میں اوندھے منہ کے بھل گر پڑے۔ پس اگر وہ تم سے نہ کنارہ کشی کریں اور نہ تمہیں صلح کا پیغام دیں اور نہ لڑائی سے اپنے ہاتھ روکیں، پس ان کو پکڑو اور جہاں پاؤ ان کو قتل کرو، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ہم نے تمہیں صریحی غلبہ عطا فرمایا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔